السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ایپیسوڈ میں کئی خوفناک واقعات، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خوفناک واقعے کی طرف۔ یہ بہن لکھتی ہیں کہ آج میں آپ کو اپنی بڑی بہن ریشما آپی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، جنہیں ہم پیار سے آپی جان کہتے تھے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب میری امی جان امید سے تھیں تو میرے ابو کے دوست نے کہا کہ عالم، جو کہ میرے والد کا نام ہے، تو ان کے دوست نے کہا کہ اگر تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو پھر اس کی شادی میرے بیٹے آصف سے ہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ اس زمانے کی تو دوستی بھی ایسی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے تھے، تو ابو فوراً راضی بھی ہو گئے۔ بہرحال اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ میری بہن ریشما کی شادی 1990 میں ہو گئی تھی۔ وہ بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن ان کی شادی ایک ایسے محلے میں ہوئی جہاں عورتوں کو لمبے گھونگھٹ میں چہرہ چھپانا پڑتا تھا۔ میرے ابو نے بڑی دھوم دھام سے آپی جان کی شادی کی تھی۔ انہوں نے شادی میں ہر قسم کا سامان دیا، یعنی دیہاتی زبان میں جہیز دیا۔ خیر جب آپی جان سسرال آئیں تو شروع سے ہی انہیں اس گھر میں ڈر لگتا تھا۔ جب وہ پہلی رات سونے گئیں تو خواب میں دیکھا کہ ایک کالی عورت گھنے کھلے بالوں میں صحن میں جھولا جھول رہی ہے اور انہیں غصے سے گھور رہی ہے۔ میں آپ کو ان کے سسرال کے گھر کا نقشہ سمجھا دیتی ہوں۔ وہ ایک بڑی حویلی نما گھر تھا۔ باہر سے اندر آتے ہی ایک بڑا سا ہال تھا جہاں ان کے سسر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ ہال کو پار کر کے دائیں طرف ان کے سسر کا کمرہ آتا تھا اور بائیں طرف آپی جان کا کمرہ۔ ان کے کمرے سے سیدھا نکلتے ہی صحن تھا۔ صحن کے بائیں طرف اناج کا گودام تھا اور دائیں جانب باورچی خانہ، جہاں وہ لکڑی جلا کر کھانا پکایا کرتی تھی۔ آپی جان 100 آدمیوں کے لیے کھانا پکاتی تھی، کیونکہ ان کے سسر رامپور کے MP رکن اسمبلی تھے۔ گھر میں ہمیشہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ گھونگھٹ میں رہ کر چولہے میں لکڑیاں ڈال ڈال کر کھانا بناتی تھی۔ رات کو جب وہ سوتی تو انہیں وہی خواب نظر آتا کہ وہ صحن میں کھڑی ہے اور وہی چڑیل انہیں گھور رہی ہے۔ ایک دن آپی جان کو رات میں باتھ روم جانا پڑا۔ انہوں نے اپنے شوہر یعنی میرے بہنوئی کو جگایا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم خود چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ آپی جان دعائیں پڑھتے ہوئے باتھ روم گئیں۔ جیسے ہی وہ اندر گئیں تو روشنی بند ہو گئی۔ انہوں نے چیخ ماری لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ڈرتے ڈرتے جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہی چڑیل اسی جھولے پر بیٹھی جھول رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ واپس جانے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، ریشما کہاں جا رہی ہے؟ میرے پاس ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر جھولے جھولیں گے۔ آپی جان پیچھے مڑ کر بھاگی تو چڑیل نے ان کے بال کھینچ کر اپنے پاس کھینچ لیا اور کہا، تم زندہ نہیں رہو گی۔ اتنا کہتے ہی آپی جان چیخیں اور میرے بہنوئی دوڑ کر ان کی جانب بھاگے اور دیکھا کہ آپی جان ہوا میں معلق تھیں، لیکن چڑیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے ماں باپ کو بلانے گئے اور ان کی ماں نے آ کر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ آپی جان زمین پر گری۔ بہنوئی انہیں اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ صبح جب انہوں نے پوچھا کہ رات کو تم صحن میں کیا کر رہی تھیں، تو آپی جان نے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا تھا اور میں نے اپنے شوہر کو آواز دی تھی، لیکن وہ تھکے ہوئے تھے تو میں خود چلی گئی۔ اتنے میں ساس نے پوچھا، کیا تم کوئی خواب دیکھتی ہو جس میں کوئی جھولے پر بیٹھی ہوتی ہے؟ آپی جان نے کہا کہ جی، جب سے یہاں آئی ہوں یہی خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر آپی کی ساس نے بتایا کہ یہ چڑیل 300 سال پرانی ہے۔ کسی زمیندار نے اس کو دھوکہ دیا تھا
اور پھر اسے جان سے مار کر اسی گھر کے کہیں قریب دفنا دیا تھا۔ جب سے ہی یہ آنے والی ہر نئی دلہن کو تنگ کرنے آتی ہے۔ آپی جان کے جسم پر ناخنوں کے نشانات پائے جاتے تھے۔ جب میرے امی ابو کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ آپی جان کو بنگلہ دیش لے آئے۔ آپی جان اس وقت امید سے تھیں اور وہ ہمارے ساتھ ڈھاکہ میں رہنے لگیں۔ یہاں آ کر وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ جسم پر جو نشانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ بعد میں میرے بہنوئی آپی جان کو لینے بھارت سے آئے۔ میری امی نے بزرگوں سے تعویذ بنوا لیا تھا اور کہا کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ امی نے آپی کی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور کہا کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گی، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ بہنوئی بھی خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ پھر ایک دن آپی جان دوبارہ بھارت اتر پردیش کے گاؤں رامپور چلی گئیں۔ ایک دن وہ باورچی خانے میں کچھ پکا رہی تھی تو دیکھا کہ کالا گلاب زمین سے خود بخود باہر نکل رہا ہے اور پھر اپنے آپ زمین میں واپس جا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی ساس کو بتائی تو ساس نے کسی بزرگ کو بلایا۔ بزرگ نے آ کر کہا کہ یہ بہت خطرناک چڑیل ہے، یہ اس نئی دلہن کی جان لے کر ہی مانے گی، بہتر ہے کہ اسے یہاں سے دور لے جایا جائے اور کبھی اس گاؤں میں نہ آئے۔ قسمت اچھی تھی کہ آپی جان اسی دن بہنوئی کے ساتھ کانپور چلی گئیں۔ 1991 سے 2020 تک وہ ایک خوشحال زندگی گزارتی رہیں، لیکن 2020 میں کووڈ کی وجہ سے میری آپی جان اور امی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور رامپور والا گھر آج بھی ویسے ہی خالی پڑا ہے۔ بہنوئی کبھی کبھار کھیتی باڑی کا حساب لینے بس وہاں چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام احسن ہے اور یہ واقعہ تب کا ہے جب میں 17 سال کا تھا، یعنی 2 سال پہلے کا۔ ہم کرائے پر رہتے تھے۔ ہم جس جگہ رہتے تھے اس گلی میں ایک درگاہ بنی ہوئی ہے جسے ہم مزار بھی کہتے ہیں، تو وہ کافی پرانے ٹائم سے ہے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار اس کا خیال وغیرہ بھی رکھتے ہیں، جیسے اس کی مینٹیننس وغیرہ کروانا۔ اس رات میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ اسپتال میں تھے کیونکہ میری کزن کا آپریشن تھا، اسی لیے سب وہیں موجود تھے۔ میں راتوں کو عموماً اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں رات کے 1 یا 2 بجے گھر آتا تھا۔ لیکن چونکہ اس دن گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں نے سوچا گھر جا کر کیا ہی کروں گا، اسی وجہ سے میں اس دن کافی دیر تک باہر ہی رہا۔ ہم ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں باتوں میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ رات کے 3 بج گئے ہیں۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے اپنے لیے ایک برگر خریدا۔ کھانے کے بعد جب میں گلی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مزار کے گیٹ کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کے کپڑے مکمل کالے رنگ کے تھے اور اس کا چہرہ مزار کی طرف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت تو مزار بند ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور بس بیٹھی رہی۔ میں نے دوبارہ سے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ یقین کریں میری اتنی بات کہنی تھی کہ وہ عورت میری طرف مڑی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مکمل طور پر وہ جلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش آیا میں نے خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا۔ پھر اس واقعے کے بعد تقریباً میں پورا 1 مہینہ بیمار رہا ہوں۔ بعد میں دم درود کروایا، تب جا کر کچھ افاقہ ہوا۔ رات کے وقت تو کیا، دن میں بھی میں نے اب فالتو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اب تو ہم وہاں سے گھر بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن جب بھی ہم وہاں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ میری سٹوری تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ہم سے اپنی سٹوری شیئر کرنے کا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔
میرا نام کرن ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں صرف 9 سال کی تھی۔ دراصل جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے وہ 4 منزلوں پر مشتمل تھا۔ پہلی منزل پر میرے دادا اور دادی رہتے تھے، دوسری منزل ہم نے کرائے پر دی ہوئی تھی، تیسری منزل پر چاچو رہتے تھے اور آخری مطلب چوتھی منزل ہماری تھی۔ ایک رات میں اور ہماری فیملی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو بہت ہی خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ چھت پر آنے والی سیڑھیوں کے بالکل سامنے ایک دیوار تھی۔ اچانک اس دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ پہلے تو ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ہمارے آس پاس بھی گھر موجود تھے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ سایہ کسی انسان کا ہوگا، لیکن 5 منٹ کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہم نے آس پاس کی چھتوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا مگر کہیں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا وہ سایہ ہو سکتا۔ ہم نے فوراً دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں جس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی میری گردن بالکل سیڑھیوں کی طرف تھی۔ پتہ نہیں آپ میں سے سننے والے یقین کریں گے یا نہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بال گھٹنوں تک تھے اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس جا رہی تھی، نیچے کی طرف۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں 2 سے 3 سائے ہو چکے تھے۔ ہم سب اتنے ڈر گئے کہ امی نے فوراً کہا کہ سب نیچے چلو اور ہم سب نیچے آ گئے۔ ایک اور واقعہ میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا کہ وہ کبھی کبھی لاؤنج میں سوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لاؤنج میں بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا تو اسے باہر سے بلے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے بھائی نے ان آوازوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر میں سے وہ رونے والی آوازیں ہنسنے میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر میرا بھائی خوفزدہ ہو گیا اور فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو وہ وقت رات کے 2 یا 3 بجے کا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں پہلے آپ کو کمرے کی لوکیشن سمجھا دوں کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس میں 2 کمرے تھے، دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دونوں کمروں کے درمیان والے دروازے پر میری امی کی صورت میں ایک عورت کھڑی ہے جو صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی کیونکہ اس کمرے میں میرے علاوہ میری بہن میرے بھائی بھی سو رہے تھے، لیکن وہ عورت صرف مجھے ہی گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور دوبارہ سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ کیا وہ رات کو کمرے میں آئی تھیں، تو امی نے بتایا کہ وہ رات کو کمرے میں نہیں آئی تھیں۔ تو سسٹر یہ تھے میرے واقعات، کچھ اور بھی سٹوریز ہیں جو میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ آپ کا کرن، مجھے آپ کی اور آنے والی سٹوریز کا انتظار رہے گا۔ ویورز بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے شہزاد نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے ہی قبرستانوں سے خوف آتا ہے۔ میرے دوست مجھے بزدل کہتے تھے مگر میں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رات کے وقت قبرستان ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں سے ماورائی مخلوقات اور پراسرار قوتوں کا راج شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک رات قسمت نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے مجھے اپنے سب سے بڑے خوف کو عبور کرنا تھا۔ میرے گاؤں کے قریب ایک پرانا ویران قبرستان ہے جسے سیاہ قبرستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی قبرستان کے بارے میں لاتعداد کہانیاں بھی مشہور تھیں، ایسی کہانیاں جو ہڈیوں میں سنسناہٹ تک پیدا کر دیتی ہیں۔ یہاں اکثر رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے رونے کی اور کبھی کسی کی سرگوشی کی، اور کبھی تو ساتھ چلنے کی آہٹیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں کچھ ایسی روحیں بھٹکتی ہیں جنہیں سکون نہیں ملا اور وہ ہر نئے آنے والے کو اپنی دہشت کا نشانہ بناتی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار تھا
اور اسے فوری طور پر شہر لے کر جانا تھا۔ شہر جانے کا واحد راستہ وہ سیاہ قبرستان سے ہی گزر کر آتا تھا، اور رات کے اس پہر گاؤں کے ارد گرد کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جو مجھے بزدل کہا کرتے تھے، آج ان بہادروں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرے ساتھ چل سکے۔ دوستوں اور رشتہ داروں نے کہا کہ انتظار کر لو صبح کا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے بھائی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ دل میں خوف کا ایک ریلا اٹھا، مگر بھائی کی جان بچانے کی خواہش نے مجھے ہمت دی۔ میں جب اپنی پرانی موٹر سائیکل پر اپنے بیمار بھائی کو پیچھے بٹھا کر سیاہ قبرستان کے کچے راستے پر پہنچا تو ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، اور سڑک پر لگے واحد لیمپ پوسٹ کی روشنی بھی ٹمٹما کر کبھی جلتی اور کبھی بجھتی تھی۔ قبرستان کی اونچی دیواریں اور ان کے پیچھے کھڑے سوکھے درخت کسی دیو کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے، جن کی شاخیں ہوا میں ایسے لہرا رہی تھیں جیسے کسی بھیانک اشارے سے بلا رہی ہوں۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی روشنی قبروں پر پڑتی تو عجیب و غریب سائے بنتے، پرانی بوسیدہ قبریں، کچی مٹی کے ڈھیر اور کچھ کتبے جو شاید صدیوں پرانے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کی ہر چیز مجھے گھور رہی ہے۔ جیسے ہی قبرستان کے اندرون راستے پر ہم داخل ہوئے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ہمارے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ہمیں لگا جیسے کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی سانسوں کی بھی آوازیں ہم نے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس کی۔ اچانک سے میری موٹر سائیکل آواز کر کر رک گئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا اور میں نے کک لگائی، مگر میری موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ قبرستان کی خاموشی اب اور بھی زیادہ دہشت ناک لگ رہی تھی۔ چاروں طرف قبریں تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قبر سے کوئی آنکھ جھانک رہی ہے۔ پھر مجھے اپنے دائیں جانب ایک جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کی سرگوشی سنائی دی، مت رکو، آگے بڑھو۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر وہی آواز تھوڑی بلند ہو کر سنائی دی، اس کی قبر وہاں ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس جانب دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ وہاں سے تیزی سے گزرا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ آ گیا، جو مجھے بچپن میں ڈراؤنی کہانیاں سناتی تھیں کہ قبرستان میں بھٹکی ہوئی روحیں لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ میں نے دوبارہ موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس بار ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ موٹر سائیکل میری اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے پوری رفتار سے موٹر سائیکل بھگا دی۔ میری پوری کوشش تھی کہ جلد از جلد اس خوفناک جگہ سے نکل جاؤں۔ جب میں قبرستان کے آخری سرے پر پہنچ کر آبادی کی طرف مڑ رہا تھا تو مجھے ایک اور خوفناک منظر دکھائی دیا۔ قبرستان کی آخری دیوار کے اوپر ایک کچے کتبے کے سائے میں ایک عورت کا ہیولا نظر آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سیاہ گڑھوں جیسی تھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ایسی مسکراہٹ دی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہ اس کی مسکراہٹ غم، غصے اور انتقام سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں کہیں بھی کوئی انسانیت نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی پڑھی، اور پھر تیزی سے گزرتا گیا۔ جب میں شہر پہنچا اور اپنے بھائی کو اسپتال میں داخل کروا دیا تو پھر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میرے بھائی کی جان بچ گئی تھی، اور میرے دل میں سیاہ قبرستان کا خوف ہمیشہ کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس رات میں نے صرف ایک قبرستان عبور نہیں کیا تھا، بلکہ موت اور زندگی کے درمیان پراسرار حدوں کو پار کیا تھا۔ میں نے ایسی چیزیں دیکھی تھیں جنہیں میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، اور اس کے بعد جب بھی میں کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے اور مجھے
اس رات کی وہ بھیانک مسکراہٹ یاد آ جاتی ہے جو قبروں کے سائے میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ میرا سچا واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ وقت مجھ پر کس طرح سے گزرا تھا، کیسی آزمائش تھی۔ اپنی بھائی کی جان بچانے کے لیے میں نے بھی ایک موت کا سفر طے کیا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے ہمت کی اور اپنے بھائی کی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ غلطی میری بس اتنی تھی کہ خوف کے مارے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اگر قبرستان کا رستہ پار کر رہا ہوں تو شروعات سے ہی آیت الکرسی پڑھتا۔ آپ لوگ بھی کبھی ایسے کسی مصیبت میں پڑ جائیں تو آیت الکرسی کو ضرور ورد میں شامل کیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ میری کہانی ہے، آپ اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا ہم سے اسٹوری شیئر کرنے کا۔ ویورز، کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ خوفناک لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ اور ایسے ہارر ایکسپیرینس جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فرینڈز اینڈ فیملی کے، تو میرے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس ہے، وہاں پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز صرف کانٹینٹ کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ پھر آؤں گی نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔